ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز، آج کی اس ویڈیو میں درود پاک کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حضرات درود شریف کثرت سے پیش کرتے ہیں، یہ درود پاک ان کے دکھوں کا مداوا بن جاتا ہے اور ان کے تمام دردوں کی دوا بن جاتا ہے، اور یہ درود پاک پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور درود پاک پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ثبوت کے طور پر ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ امام ترمذی اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں کتنا وقت اب آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام عرض کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا تیرا جی چاہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے وقت کا چوتھا حصہ آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام عرض کروں؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس سے بھی اگر زیادہ کر سکتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دن کا تیسرا حصہ آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام عرض کروں تو کیسا؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں دن کا اپنے وقت کا نصف حصہ آپ پر صلاۃ و سلام بھیجوں تو کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اے قعب، اس سے بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، میں وقت کا 2/3 حصہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھوں تو پھر کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابی بن قعب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں سارا وقت آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام عرض کروں گا۔ سرکار نے فرمایا، اذا یکفی ہمک و یکفر لک ذنبک، سرکار نے فرمایا، اور یہ کثرت سے درود پڑھنا تیرے لیے تیرے دکھوں کا مداوا بن جائے گا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔